کیا جائے. پلیز بیٹھ جائے. آپ کائنڈلی پیچھے بیٹھ جائے, مجھے کام کرنے دیں پلیز. آپ بیٹھ جائیں. I will do best my way انشاءاللہ. میں اپنے محبوب بھائی جناب ایڈوکیٹ رانا ثناءاللہ صاحب MNA, صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کو اس محفل میں اپنی طرف سے, اپنی لائرز کمیونٹی کی طرف سے, اس فورم کی طرف سے, راولپنڈی ڈویژن کے غیور وکلاء کی طرف سے میں انتہائی ممنون ہوں کہ وہ اس قلیل وقت میں آئے اور اس محفل کو رونق بخشی. اور میں ان کو یہ بھی وثوق دلانا چاہتا ہوں کہ رانا صاحب آپ نے اس ناچیز پہ ٹرسٹ کیا ہے. میں میاں نواز شریف کا سپاہی تھا 32 سال سے, اور انشاءاللہ I try my level best کہ انشاءاللہ آپ کی امیدوں اور امنگوں پہ اتروں گا, اور پارٹی کی کاز کو ان دوستوں کی ساتھ شانہ و شانہ شرکت سے آگے لے کے چلیں گے, اور پارٹی کو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف گامزن کریں گے. میں انتہائی ممنون ہوں رانا ظفر اقبال صاحب کا, صدر پنجاب مسلم لیگ لائرز فورم. میں انتہائی مشکور ہوں ملک زاہد صاحب, سیکرٹری جنرل پنجاب. میں انتہائی مشکور ہوں محمد صاحب کا. میں انتہائی مشکور ہوں بابر علی صاحب کا. میں انتہائی مشکور ہوں روہیل صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور لاہور سے. اور اسپیشلی میں اپنے بھائی راجہ خرم جو مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ یہاں تشریف لائے, اور دیگر جو احباب ان کے ساتھ لاہور سے تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور اپنی مسلم لیگ لائر کی پنڈی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے یہاں ویلکم کرتا ہوں, اور ان سے امید کرتا ہوں کہ ہم ان کے سپاہی ہیں یہاں پنڈی میں. جہاں بھی وہ ہمیں پکار کریں گے انشاءاللہ یہ راول دستہ ان کا بازو بنے. میں وقت کی قلت کی وجہ سے جتنے بھی ڈویژن سے دوست احباب آئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں. تلا گنج سے, جٹ بار سے, اٹک سے, ٹیکسلا سے, چکوال سے, گجر خان سے, سوابا سے, جیلم سے, مری سے جناب طاہر عباسی صاحب اور ان کے جو ایسوسیٹ ہیں وہ آئے. میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے دے آر ویٹنگ فار دیئر بلڈ فائل جناب رانا ثناءاللہ صاحب. میں ان کا مشکور ہوں, اور لیڈرشپ کی طرف سے بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں اور انتظار کرنا پڑا. میں انتہائی قابل احترام ممبران پنجاب بار جس میں واصف علی چودھری, سجاد اکبر عباسی سابقہ صدر راولپنڈی ڈویژن, سید ذوالفقار عباس نقوی سابقہ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی, سابقہ صدر ہائی کورٹ پنڈی بینچ, اور جناب نہایت ہی قابل احترام جناب. اور مجھے اس آڈینس سے 50 بندے نے کہا کہ جناب ہمارے ہر دل عزیز جناب عمیر بلے صاحب سابقہ سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں تشریف فرمائے, ان کو اسٹیج پہ تشریف بلائیں. تو میں اپنی طرف سے راولپنڈی ڈویژن کے وکلاء کی طرف سے یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ عمیر بلوچ صاحب سامنے بیٹھے, اسٹیج پہ بیٹھے, وہ ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے دلوں میں انشاءاللہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں جناب اپنے قابل احترام جو مقرر ہے نیکسٹ جو لیڈرشپ ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں, میرے نہایت ہی قابل احترام جناب صدر راولپنڈی ڈویژن جناب رضا کے مرزا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, میں ان کو گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب رضا کے مرزا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
میرے قابل احترام آج کے مہمان خصوصی جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب صدر پنجاب مسلم لیگ، جناب رانا ظفر صاحب صدر مسلم لیگ نون لائر فورم پنجاب، جناب سیکرٹری صاحب ملک ظاہر صاحب سیکرٹری پنجاب لائر مسلم لیگ لائر فورم پنجاب، اور باقی تمام میرے ساتھی جناب جدون صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ لائر فورم، جناب صدیق اوان صاحب سینئر نائب صدر پنجاب، اور جناب صدر ملک اسرار صاحب ڈسٹرکٹ ملک اسرار صاحب صدر مسلم لیگ لائر فورم ڈسٹرکٹ راولپنڈی مسلم لیگ لائر فورم، جناب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی جناب چودھری دانیال صاحب و دیگر میرے دوست جناب ندیم اختر بھٹی صاحب، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب جناب محمد راجہ محمد رامیر صاحب، اور باقی تمام دوست جو دور دراز سے آئے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ آنے پر۔ مجھے یہ آپ سے معذرت کرنی ہے کہ ہمارا ٹائم تو 11 سے 12 بجے تک تھا، ہمارے دوست یہاں کافی تعداد میں موجود تھے، بڑا انتظار کیا انہوں نے، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں بیٹھے ہمارا انتظار کیا۔ آج ہمارا یہ ڈویژن کا جو کنونشن تھا ہمیں سالیڈیرٹی کے طور پر اور اس لیے بنایا گیا کہ مسلم لیگ نون نے جو ہماری ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ہم ان کو بآسر قریبی سر انجام ادا کر سکیں، لیکن جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پورا کریں گے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ راولپنڈی ایز اے ڈویژن میں مسلم لیگ لائر فورم کی ممبرشپ کو اوپن کیا جائے، تمام ممبرشپ تحصیل لیول سے ضلع لیول پہ تمام مسلم لیگ جو آج تک ان کی لسٹیں بنائی جائیں، ان کی ممبرشپ اور باڈی کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے۔ آج کچھ ہمارے جو شکوک و شبہات وہ بھی دور ہوئے، اس لیے ہم صدیق اوان صاحب کے یہاں آنے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور باقی جو دوست ہیں جنہوں نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا وہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اب ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک باڈی ہوگی، ایک باہم صلاح مشورہ سے سارے فیصلے ہوں گے، لیکن آج کی تقریر کے چونکہ مہمان خصوصی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کا لائحہ عمل بتائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کییں گے۔ میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں، آپ اتنی دیر بیٹھے اور اتنا آپ نے انتظار کیا۔ میں بغیر کسی دیر کے اپنے مہمان خصوصی جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو میں آپ سے وہ کہہ رہے ہیں میڈیا تنگ پڑا، میڈیا یہ مجھے میڈیا نے کہا تھا کہ ہم 11 بجے سے یہاں کھڑے ہیں، تو سب سے پہلے آپ رانا صاحب سے بات کرنے دیں، کیونکہ ہم نے 4 بجے جانا ہے وہاں کسی اور فنکشن میں جہاں، تو اس لیے ان کی بات صرف 5 منٹ آپ کے لیں گے، ایک منٹ کے لیے 5 منٹ پلیز 5 منٹ بس۔ ایک منٹ کے لیے ہمارے سیکرٹری صاحب آئے ہیں لاہور سے، ملک ظاہر صاحب، اور دوسرے ہمارے صدر صاحب آئے ہیں، ایک منٹ کے لیے آپ کو زحمت دیں گے، ذرا آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اتنا انتظار کیا، اور 1 منٹ اور انتظار کر لیں گے۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، مہمانوں کا جو دور دراز سے آئے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں مشکور ہوں الیکٹرانک میڈیا کا، جس میں ذوالفقار علی سما ٹی وی سے طاہر مغل، اب تک ٹی وی سے جاوید خوشی، دنیا ٹی وی سے نفیس کمال، 24 ٹی وی سے محمد علی، آج ٹی وی سے سجاد، نیو ٹی وی سے محمد حنیف، جی این این سے شاہد عمران، نیوز 1 سے راجہ فیضان، جیو ٹی وی سے عثمان، 92 ٹی وی سے یاسر بھٹی، ایکسپریس ٹی وی سے۔ میں جناب کا بہت مشکور ہوں، آپ کا ٹائم لیا، صرف 5 منٹ ہمیں دے دیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے وکلا، اور آپ کا ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو پلیز جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا، ہمارے لیڈر آئے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں ہم سب، تو مہربانی ہوگی آپ جو ہے تھوڑا سا ٹائم دیں گے۔ میں
بلا تاخیر اپنی حافظ العزیز، بلکہ اس سے پہلے میں جناب جو ہمارے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں مصطفیٰ کمال شاہ صاحب، ان کا مشکور ہوں کہ وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ یاسر چٹا صاحب جوائنٹ سیکرٹری اور ان کے ایگزیکٹو ممبران جان تشریف لائے، میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے درمیان میں، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ اس کے بعد جناب میں ملک صدیق امان صاحب، ملک اسرار صاحب، طیب پکڑال صاحب، غلام دستگیر بٹ صاحب، طالب عباسی صاحب، ماجد ملک صاحب، ارشد ملک صاحب اور جو دیگر، کیونکہ نام ٹائم کم ہے میں جن کا نام نہیں لے سکتا، سارے میرے قابل احترام ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب جو باقی دوست، احسن محمود ستی صاحب، راجہ مقصود صاحب، مبشر جعفری قصوری صاحب، راجہ ندیم صاحب، راجہ گور امیر صاحب، راجہ قمر صاحب، چودھری لقمان صاحب، ملک فواد امان صاحب، ملک مبتر صاحب، سارے ایڈوکیٹ ہیں، سارے قابل احترام ہیں۔ راجہ نیت ملک رفیق لاوا صاحب، ملک حقان اشرف بلیال چکوال سے، راجہ شوکت ستی صاحب، چودھری محمد معروف صاحب، چودھری کمران صاحب، راجہ طارق محمود صاحب، حیدر مرزا صاحب، اجمل ستی صاحب، راجہ عبداللہ صاحب، راجہ سعادت عزیز صاحب، راہیل اختر خان یوسف سعید۔ میں آپ جناب سب کا مشکور ہوں کہ جناب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور بڑی دیر سے منتظر ہیں۔ میں بلا تاخیر نیکسٹ جو ہمارے مقرر ہیں اپنی آنریبل قابل احترام میڈم کنزا جو سینٹرل مرکزی وائس پریزیڈنٹ ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میڈم کنزا صاحب، میں صرف ان سے ملتمس ہوں کہ وہ جو ہماری لیڈرشپ آئی ہے ان کا وہ شکریہ ادا کر دیں۔ میڈم کنزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پلیز تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، مجھے ٹائم دیں گے پلیز، مائنڈ نہ کریں، میں کدھر میں معزز پریزیڈیم جس میں رانا ثناءاللہ صاحب پریزیڈنٹ مسلم لیگ ان کو میں اپنے درمیان خوش آمدید کہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر سرپرستی کی ہماری، اور ہمیں حوصلہ افزائی ہماری کی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کا جو یہ دور جس کے اندر ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمارے اندر یونٹی ہو، اور اس یونٹی کا سہرا آج رانا ثناءاللہ صاحب، رانا ظفر صاحب اور صدیق امان صاحب سب لے گئے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو میڈم کنزا، آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں نہایت ہی قابل احترام سردار منظر صاحب کا مشکور ہوں، وہ بھی یہاں ہیں، چودھری ساجد صاحب، اکبر امان صاحب اور دیگر جو ہمارے قابل احترام سینئر ایڈوکیٹ شہد عباسی صاحب وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں نیکسٹ مقرر کا جناب، یہ فورم حاضر ہے، نہیں کوئی تقریر نہیں، میں ملتمس ہوں جناب سیکرٹری جنرل پنجاب ملک زہر صاحب کا، وہ لاہور سے آئے، ان کا دعوت بنتا ہے جناب، ان کو ٹائم دیں۔ تاریاں ملک زہر صاحب جناب اسٹیج پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، ہمارے نہایت ہی پیارے بھائی ملک زہر صاحب۔ آنریبل پریزیڈیم اور انتہائی قابل احترام بہن بھائیوں، میں کوئی ایسا انسان نہیں جو لیڈری کا دعویٰ کرے، میں ایک عام وکیل آپ جیسا اور آپ جیسا ہوں، اور مسلم لیگ کا ایک نظریاتی کارکن جو اپنی تمام تر زندگی ایک نظریے کو فالو کرتے ہوئے اپنی لیڈرشپ سے محبت اور وفاداری میں گزار دیتے ہیں۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یہاں اپنا لمبا چوڑا تعارف نہیں کرانا، میرا اوڑھنا بچھونا مسلم لیگ اور مسلم لیگ لائر فورم ہے۔ پاکستان میں جہاں کہیں نواز شریف کا نام، مسلم لیگ کا نام اور مسلم لیگ لائر فورم کا نام آئے گا، میرا دل وہیں دھڑکے گا اور میں وہیں رہوں گا۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، جہاں ملک کی اقتصادی صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب
मुल्क के इक्तिसादी तौर पर कोलैप्स करने की बातें की जा रही हैं। इन हालात में जहां जबर और जुल्म तलवार की सूरत चमक रहा हो, वहां एक हरफे इनकार ही काफी है जो मोहतरम कायद मियां नवाज शरीफ ने किया है। जब से हमारे कायद मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहब एक और जेल यात्रा के बाद वापस तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बिलखसूस पंजाब में एक नई रूह फूंक दी है और उनके हुक्म के मुताबिक हम पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम की तंजीमें नौ कर रहे हैं। डिविजनल लेवल पर ये तंजीमें नौ हो चुकी, जिसका आउटपुट आज के कन्वेंशन की सूरत में है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये तंजीमें नौ एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी और उससे अगले हफ्ते में तमाम तहसील बार्स में मुस्लिम लीग लॉयर फोरम एक नए सिरे से नए अज़्म के साथ काम करती नजर आएगी। इस तंजीमें नौ में मुमकिन है किसी जगह कोई दोस्त नजरअंदाज भी हो गया। मैं आपका भाई होने की हैसियत से सिर्फ एक दरखास्त करूंगा, ओहदे आते जाते रहते हैं, ओहदों के पीछे मत भागिए, ये खुद आप तक पहुंचेंगे। मैंने जिंदगी में किसी ओहदे की तमन्ना नहीं की, जबरदस्ती पकड़कर मुझे ओहदा दिया जाता है। अगर पिंडी के दोस्त जिस खुशदिली से आज यहाँ शामिल हुए हैं, अपना दिल बड़ा करके एक बाहमी इज्जत और एहतराम के साथ एक दूसरे को स्पेस देंगे तो पार्टी को फायदा है। आपस में गलत फहमियों से पार्टी की हम कोई खिदमत नहीं करेंगे। मैं इंतहाई खुश हूँ ये देख के कि हमारे बड़े भाई जनाब अरशद जदून साहब, मलिक सदीक अवान साहब, नादिरम मलिक इसरार साहब वो यहाँ मौजूद हैं और हमारे सदर रजाक मिर्जा साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। राजा अमीर नदीम भट्टी साहब तो होस्ट हैं और राजा साहब, राजा जमीर साहब, ये आपने ही सारा कुछ किया है, आपको इसका क्रेडिट जाता है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा हौसला और दूसरे को इज्जत देने की जरूरत होती है। मैंने आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जिसको आप रिस्पेक्ट एक्सटेंड करें और वो जवाब में आपको रिस्पेक्ट ना दे। बाकी तंजीमी अमूर मुल्की हालात पर क़यादत बात करेगी। मैं आपका एक कारकुन, आपका भाई हूँ, मेरा सलाम कबूल कीजिए। रावलपिंडी मुस्लिम लीग लॉयर फोरम जिंदाबाद, आपको मेरा सलाम। ये थे जी हमारे सेक्रेटरी जनरल पंजाब मलक ज़ैद साहब। मैं भाई मजबूर जनाब कि आपने बड़े प्यार की अल्फाज से हमें नवाजा। इसके बाद मैं जनाब कुछ दोस्त हमारे गुलाम दस्तगीर भट्ट साहब रह गए हैं, चौधरी साजिद साहब हैं, मलक फवाद साहब हैं, मलक नौमान साहब हैं, मलक अशरफ बलियाल साहब हैं, फैज कीमा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और राना अनवर साहब तलागंग से आए हैं, चौधरी नमान चौधरी वकार बड़े एक्टिव मेंबर मुस्लिम लीग लॉयर फोरम है। मैं सबका मशकूर हूँ जी जनाब आप आए। और सियाल से चौधरी सुहेल साहब जनाब वो भी तशरीफ लाए। वो गो के वकील नहीं है लेकिन एक समाजी वर्कर और मुस्लिम लीग के बड़े दारीना कारकुन हैं पिछले 25-30 साल से। मैं जनाब आपको भी इस फोरम में वेलकम करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। और यहाँ मैडम तहसीन फवाद एक्स MPA रावलपिंडी से वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं मैडम आपका मशकूर हूँ। जनाब सीनियर एडवोकेट खुर्शीद सती साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। मलक मुदस्सर नवाज सिद्दीकी साहब चकवाल से हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। इसके अलावा टाइम की कमी की वजह से जिसका दोस्त का नाम रह गया, मैं इंतहाई जो है माजरत से मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद ये नेक्स्ट मुकर्रर हैं हमारे, मैं इंतहाई काबिल एहतराम राजा अमीर साहब से गुजारिश करती हूँ, प्लीज सर। राजा अमीर साहब वाइस प्रेसिडेंट पंजाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त फ़ख्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनको एक बहादुर आदमी का खिताब मैं दिल से देता हूँ, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, हमारे प्रेसिडेंट
पंजाब PMNL लॉयर फोरम जनाब राजा जफर इकबाल साहब, राना जफर इकबाल साहब, जनाब सेक्रेटरी साहब, जनाब अरशद जदून साहब, दीगर जितने भी ओहदेदारान बैठे हुए हैं, मैं PMNL लॉयर फोरम का एक कारकुन होने के नाते सबको, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन को और पंडाल में बैठे हुए मेंबरान को खुश आमदीद कहता हूँ। चूंकि वक्त बहुत कम है, ये 1 बजे का हमने टाइम दिया हुआ था और राना साहब की मसरूफियत की वजह से अब 4 से टाइम बढ़ गया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को सेहत कामला अता फरमाए, हमारी पार्टी में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो और इस मुल्क की सलामती के लिए PMLN मियां नवाज शरीफ के प्रोग्राम को लेकर आगे चले और मुल्क को इन मसाइल से निकाले। अल्लाह ताला आपका हामिया नासर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं राजा कयूम साहब, मेरे भाई बड़े प्यारे, वो भी स्टेज पे हैं, खड़े हैं, मैं उनका जी बिल्कुल मैं बिल्कुल एक हमारे मुकर्रर बिल्कुल रहने दो सर, रहने दो बस, बुलाओ। एक सेकंड, मैं पूछ एक सेकंड। तो सर छोड़ दो, राणा साहब बुलाओ सर, ठीक है, बुला लो आए सर। यार 1 मिनट, राणा साहब को ही बुला रहे हैं, आप सब्र तो करें, राणा साहब को बुला रहे हैं। 1 मिनट जी बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मलिक सदीक अवान साहब से कि वो जनाब लीडरशिप का शुक्रिया अदा करें। मलिक सदीक अवान साहब, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं होगा। मलिक सदीक अवान साहब 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट सिर्फ बस छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हमारे कैद पंजाब के सदर जनाब राना सनाउल्लाह साहब और बाकी कायदीन, मेरी गुजारिश मीडिया वाले भाइयों से है कि प्लीज ये प्रोग्राम है, इसमें कुछ बातें होनी है, आप काइंडली इस बात को समझें। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, खुदा का वास्ता है आपके साथ हमने बातें करनी है। आप भी वो लोग हैं जो इस पूरी कौम की आप आंख हैं, पूरी कौम की आप एक सोच डेवलप करते हैं, आप एक रास्ता मुतय्यन करते हैं। मुल्क के हालात और मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको आपने दिखाना है। आपने शाम को मीडिया पे टॉक करनी है। खुदा का वास्ता है, ये सुने, मेरी गुजारिश ये है कि अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया। मेरी इस वक्त गुजारिश है, बुलाओ बस ठीक है, मेरी गुजारिश है राना बस ठीक है, शुक्रिया सनाउल्लाह साहब की मौजूदगी में रावलपिंडी डिवीजन के हवाले से राना साहब इस बार को और इस टीम को हम नहीं कहते, बल्कि वक्त ने साबित किया ये 10 कोर है। ये मुल्क के अंदर सियासत को, मुल्क के अंदरूनी और मुल्क के मारूजी, मुल्क के सियासी हालात को एक राह मुतय्यन करती है और एक डायरेक्शन देती है। हम ये समझते हैं इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात बन चुके हैं, इस कौम के साथ जो कुछ हो रहा है, अब वकला का, और बिलखसूस आप एक सीनियर वकील हैं, उसके बाद आप पार्लियामेंटेरियन हैं, उसके बाद आप पंजाब के लॉयर फोरम के सदर हैं। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस इशू को, इस जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इसको आप पार्लियामेंट में आप हर लेवल पे उठाएं। ये टीम आपके बाजू है, आपकी एक ताकत है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े। जिस जुल्म की इंतहा पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में 1947 से लेके आज तक किसी भी अदालती, किसी भी प्रोसिक्यूशन की ब्रांच के साइड से इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी नाइंसाफी आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन, किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ नहीं हुई जो आपके साथ हुई है। और आपको अदालतों ने और वकला ने आपका साथ दिया, आपको इंसाफ मिला है। आज भी हम आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ थे, आने वाले दिनों में भी आपके साथ हैं। और पिंडी के वकला का जो इत्तेहाद है, ये आपका मरूने मिन्नत है। आपने जिस विजडम के साथ, जिस खुश असलूबी के साथ, जिस दूरंदेशी के साथ, जिस
मैं समझता हूं कि दिल की अंदर से, दिल की आवाज से आपने ये फैसला किया है। मैं आपका मशकूर हूं और इंशाल्लाह आपके हम शाना बिशाना रहेंगे, आपको अंदर शिकायत नहीं मिलेगी। जो बातें आपके साथ तय हुई है बॉडीज के हवाले से, तहसील और डिस्ट्रिक्ट की, खुदारा वो उसी तरह कीजिएगा ताकि मजीद दोस्तों को मौका ना मिले एक दूसरे के साथ। और मैं अरशद जदून का भी मशकूर हूं जिसकी वजह से ये टीम आज इस ताकत पे पहुंची है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मलिक सदीक। और बिला तखीर मैं सदर पंजाब राना जफर इकबाल से मुस्तमिल हूँ कि वो स्टेज पे आए अपने ख्याल का 2 मिनट के लिए। जनाब सबका शुक्रिया। राना जफर इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी डिवीजन के सारे दोस्तों को, पिंडी डिवीजन के तमाम दोस्तों को उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया। खासतौर पे हमारी क़यादत अरशद जदून साहब और सदीक साहब, अमीद साहब, नदीम साहब, सब दोस्तों का मशकूर हूँ जो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। दूसरा, क्योंकि हमारे दरमियान एक जमहूरियत पसंद बहादुर इंसान मौजूद है जो सिविल सुपरमेसी के लिए, जो रूल ऑफ लॉ के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो स्टेट के लिए लड़ रहा है और अपने कायदीन की रिवायत पे चलते हुए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़ रहा है। हम उसके साथ हैं हर तरह से। और मैं अब सब दोस्तों से की तालियों की गूंज में उन्हें दावत देता हूं कि वो आएँ और आप उनसे खिताब फरमाएं। और देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला। मियाँ के सिपाही जिंदा है, मियाँ के सिपाही जिंदा है, मरियम के भाई जिंदा है, जिंदा है बुकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाइव फोरम के मोहतरम अहदेदारान साहबान, लाइव फोरम के मेंबरान, मीडिया के मोहतरम दोस्त साथी, मैं दोनों तरफ जो इस्तराब और जो एक नाराज़गी के लगभग या करीब करीब पोजीशन देख रहा था, तो मैं बिल्कुल अपने दिल की सच्चाई के साथ ये महसूस कर रहा था कि इसका अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो मेरी ज़ात है। वकला में ये रवायत, मैं खुद बाई प्रोफेशन एक वकील हूँ, वकला में ये रवायत नहीं है कि वो 1 बजे का टाइम हो और उसके बाद जो है वो 4:30 बजे तक जो है वो इंतज़ार करें। सभी लोग मसरूफ़ भी होते हैं और वैसे भी वकला बरादरी का एक मजाज है। लेकिन ये ताख़ीर क्यों हुई? दरअसल आज जो पार्लिमानी कमेटी है और जजेस अपॉइंटमेंट, उसकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में एक बड़ी अहम नॉमिनेशन जो है वो ज़ेरे गौर आनी थी। एक मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन का मसला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के अंडर कंसिडरेशन था और उस मीटिंग से जो है वो एब्सेंट होना जो है वो चॉइस नहीं था, वरना कोई भी और एजेंडा होता या इजलास की मजबूरी होती तो मैं समझता हूँ कि आपका आज का ये प्रोग्राम जो है मेरे लिए तमाम मसरूफियात से ये अफजल था और मैं यहाँ पे पहुँचा और कतन मैं ये सोच नहीं सकता, ना अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से जो है वो लेट हूँ और आप दोस्तों को इंतज़ार करना पड़े।
اس لیے آپ تمام احباب جو یہاں پہ موجود ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس وجہ سے جو ہے وہ دیر ہوئی اور آپ کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا۔ مجھے میرے علم میں ہے کوئی تقریباً 1 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ مجھے اطلاع ملی کہ اس وقت یہاں ہال میں جو پوزیشن تھی تو یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں دوست یہاں پہ موجود تھے، جو پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری یہ معذرت جو ہے وہ آپ نے ان دوستوں تک بھی پہنچانی ہے، فرداً پہنچانی ہے، اور میرا یہ وعدہ بھی کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس فنکشن کا جو بنیادی مقصد تھا، وہ مقصد جو ہے وہ جب سٹیج کے اوپر ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ رضا کے مرزا صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہی صدیق اوان صاحب موجود ہیں، تو آج کے اس فنکشن کا مقصد جو ہے وہ تو حل ہو گیا، وہ تو ہم نے اچیو کر لیا۔ اور اب اس کے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی جو 19 کے قریب بارز ہیں راولپنڈی ڈویژن میں، ان تمام کی جو ہے وہ تنظیم ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب ایک کنونشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ٹائم 11 بجے کا رکھیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے آپ سے کہ میں کمپنسیشن کے طور پہ میں 10:30 بجے یہاں پہ پہنچوں اور آپ سے مشورہ کر کے اس دن جو ہے وہ کوئی اور فنکشن، کوئی اور جو ہے وہ میٹنگ یا کوئی اور مصروفیت جو ہے وہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں دلی طور پہ اس بات کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن کیونکہ وہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ تھا، اور ویسے اکثر ہوتا ہے کہ جب پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ 15-20 منٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ ڈسکشن تھوڑا لمبی ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس میٹنگ میں لگ گیا، جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ دیر ہوئی۔ وکلا برادری من حیث البرادری، یہ نہیں کہ کسی جماعت کے لائر فورم کی بات ہے، ہمیشہ سے جو ہے وہ رول آف لا کے ساتھ رہی ہے، رول آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رہی ہے۔ ہمیشہ جتنے بھی اور ایسوسیشنز ہیں، میں کسی اور ایسوسیشن کی جو ہے وہ میں نیگیٹیوٹی میں بات نہیں کرتا، لیکن جتنے بھی آمر یہاں پہ ہوئے یا حکمران گزرے، انہوں نے جمہوریت سے انحراف کیا، وہ ہر جگہ پہ گئے، وہ چیمبرز میں بھی گئے، وہ تمام ایسوسیشنز کے جو ہے وہ دفاتر میں گئے، اور جا کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کھانے بھی کھائے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تقاریر بھی کی، اور انہوں نے اپریسیشن بھی جو ہے وہ حاصل کی۔ لیکن وکلا برادری وہ واحد برادری ہے کہ اس نے آج تک کسی آمر اور غیر جمہوری حکمران کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ کسی آمر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بار روم میں آ کے جو ہے وہ وکلا سے خطاب کر سکے۔ یہ اس برادری کا، وکلا برادری کا جو ہے یہ ایک تشخص ہے جو کہ ہر سیاسی جماعت سے بھی اور دوسری جو ہے وہ ایسوسیشن سے بھی جو ہے وہ اس کو بالا تر کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دو۔ ووٹ جو ہے وہ ووٹر کا حق ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے وہ مقصود یہ ہے کہ ووٹ کی عزت کرو اور ووٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو قبول کرو۔ ووٹر کے فیصلے کو کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ٹیکنالوجی سے، کسی بھی جو ہے وہ طریقہ کار سے جو ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے۔ ووٹ کی عزت یہ ہے کہ جو لوگ فیصلہ کریں اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے، اور اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو حق حکمرانی دیا جائے جس کو ووٹ جو ہے وہ حق حکمرانی دے۔ ایسا نہ ہو کہ ووٹ کا فیصلہ تو کوئی اور ہو لیکن سلیکٹڈ بن کے کوئی اور بیٹھ جائے یا کسی اور کو بٹھا دیا جائے۔ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے،
جو اس وقت کے لیجسلیٹرز نے، اس وقت کے قوم کے نمائندوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ، آج اگر ایک وحدت ہے، آج اگر پاکستان متحد ہے، آج اگر پاکستان 3 مرتبہ جو ہے وہ غیر آئینی مداخلت کے باوجود اللہ کے فضل سے قائم بھی ہے اور متحد بھی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک متفقہ آئین جو ہے وہ اس کی عملداری ہے پاکستان میں۔ ووٹ کو عزت دو سے ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے، میاں نواز شریف کا صرف مطالبہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے مراد صرف یہ ہے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جو ادارے ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی ادارے کے آئینی رول سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اس بات کے داعی ہیں کہ ایک ادارے کی جو اپنی حدود ہیں اس میں دوسرا ادارہ قطعاً مداخلت نہ کرے۔ اس ادارے کا احترام جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے جو لمٹس، جو اس کے حقوق، جو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اس میں وہ ادارہ جو ہے وہ کام کرے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، پارلیمنٹ کا بھی جو دائرہ جو آئین میں مقرر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی عزت کو بھی جو ہے وہ سیکیور کرے اور باقی تمام اداروں کی عزت کو بھی جو ہے وہ سیکیور کرے۔ اور اس مقصد کے لیے یہ ہے رول آف لا، یہ ہے رول آف کانسٹیٹیوشن۔ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ چاہتے نہیں، ہم یہ سوچتے بھی نہیں، بلکہ ہم اس کے برعکس جو ہے وہ بھرپور جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم نے بدترین انتقام سہا ہے، بدترین انتقامی کارروائیوں کا جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے۔ ہم نے جمہوری اور آئینی روایات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے۔ ہم نے اس حد کو، اس لائن کو کراس نہیں کیا کہ جس سے ملک افراتفری کا شکار ہو، جس سے ملک جو ہے وہ انارکی کا شکار ہو۔ لیکن جو لوگ آن دی ادر سائڈ ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ انہیں بھی کسی بات کا احساس ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے؟ پورا ملک یہ کہے کہ یہ مقدمہ غلط ہے، وہ آپ بھی جب کیبنٹ میں بیٹھیں تو بحث کریں کہ یہ مقدمہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس لیے برقرار رکھیں کیونکہ ان کا مخالف جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ نیب کے ادارے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جو آدمی جو ہے وہ اپنے ضمیر کی بات کرے، جو آدمی جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کرے، اسے اگلے دن جو ہے وہ نوٹس آ جائے۔ میں تقریباً پورا سال 31 مئی 2018 کو جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینور پورا کر کے ختم ہوئی، 25 جولائی کو جو ہے وہ الیکشن ہوئے۔ 25 جولائی 2018 سے 1 جولائی 2019 تک تمام اداروں نے بھرپور جو ہے وہ تحقیقات کی۔ ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں بشیر میمن صاحب، وہ میرے ایک عزیز کے بہت ملنے والے تھے، وہ انہیں اکثر کہا کرتے کہ سر جب بھی میں وزیر اعظم سے ملتا ہوں تو وہ آپ کے بھائی کو بڑا یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، کوئی نکلے گا تو پھر نکال لیں گے۔ اور انہیں کہا گیا کہ دیکھیں آپ سے ہم کہتے ہیں تو آپ سے کچھ بنتا نہیں ہے، نیب والوں کو کہتے ہیں، نیب والے تو فوراً بندہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن نیب والے بھی لگے رہے، انہیں بھی 1 جولائی تک کچھ نہ ملا تو پھر جو ہے وہ انہیں ہیرون کا سہارا لینا پڑا۔
اب آپ دیکھیں کہ میں 6 ماہ جیل میں رہا اور جیل میں جس طرح کا ان کا سلوک رہا میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ پھر اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی بندہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے۔ 24 تاریخ کو مجھے لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی، 2 دن وہ مچلکے وغیرہ کا جو پروسیس ہوتا وہ لگا، 26 تاریخ کو شام 5 بجے میں رہا ہوا ہوں، 27 تاریخ کو نیب صاحب جو ہے وہ نوٹس لے کے کھڑی تھی۔ تو یہ جو بدترین انتقام ہے اور اخلاقیات کا جو جنازہ نکالا گیا ہے، 2014 سے کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں جناب، اور وہاں پہ چڑھ کے انہوں نے کسی کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ اس کو محفوظ نہیں رہنے دیا۔ سرکاری افسروں سے لے کے اپنے مخالفین تک ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے وہ گفتگو کی، اور اگر ہم نے ان کی شادی پہ مبارکباد دے دی تو اس پہ ان کو آج تک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ ہے اس کا۔ اب بھی جب سوشل میڈیا اپنی ٹیم سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اظہار خیال جس طرح سے وہ کرتے ہیں، میں نے تو ان کا اس طرح سے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا چلیں آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرا ذکر کر کے کہا کہ میں گٹر سے اٹھا ہوا انسان ہوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گٹر سے اٹھا دے۔ آپ وزیر اعظم بن کے بھی ابھی تک گٹر پہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آخری جو میں گزارش آپ سے کرنی چاہتا ہوں، اور کیونکہ آپ نے اتنا انتظار کیا ہے تو جو نیکسٹ کنونشن ہوگا انشاءاللہ اس پہ ان ٹائم آ کے تو سارے دوست جو ہے وہ اپنی بات مکمل کریں گے اور میں بھی اپنی گزارشات جو ہے وہ پیش کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ جو اس وقت بات بہت زیادہ ہوتی، اس قوم کے ساتھ کنٹینر پہ چڑھ کے ہر چیز کو جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا۔ میں 4 سال کی بات کو مختصر کر کے میں اس دن پہ آ جاتا ہوں جو انہوں نے الیکشن سے تقریباً کوئی 100 دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کے سلسلہ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میں انہوں نے وہ دعوے کیے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو ہر چیز کو جو ہے وہ درست کر دیں گے۔ ان کے ایک صاحب ہیں KPK سے، انہوں نے وہاں پہ کہا، اور اب بھی میڈیا جو ہے وہ اس کو چلاتا، وہ ویڈیو کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی جو ہے وہ چلتی ہے، اس نے کہا کہ جی عمران خان آئے گی اور 3 دن میں جو ہے وہ $200 ارب جو ہے وہ لائے گی۔ جس دن وہ آئے گی اگلے دن فائلیں منگوائے گی سب کی، اور فائلیں منگوا کے اس سے اگلے دن جو ہے وہ $200 ارب۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ $1 ارب جو ہے وہ ہمارے تقریباً آج کے حساب سے 158 ارب بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ $200 ارب لائے گی، $100 ارب قرضہ ہے اس ملک پہ اوپر، وہ ان کے منہ پہ ماریں گے، اور $100 ارب جو ہے وہ آپ کے اوپر لگائیں گے، عوام کے اوپر۔ اتنا بڑا جھوٹ، فراڈ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ پیٹرول جو ہے، ڈیزل جو ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ ان کے جو ارسطو ہے اسد عمر صاحب، وہ فرمانے لگے کہ جی میں نے ساری کیلکولیشن کی ہے، یہ تو اس وقت جو ہے وہ صرف 45 یا 46 روپے پہ پڑتا ہے، ہم جب آئیں گے تو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ بالکل اوریجنل قیمتوں پہ دیں گے لوگوں کو۔ اس کے بعد کہا کہ ہم جب آئیں گے تو 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔
کوئی آدمی نہیں رہے گا جس کو گھر نہیں مل جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ جب ہم آئیں گے تو 1 کروڑ نوکری بھی دیں گے ساتھ ہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، ٹیکس لوگ کیوں نہیں دیتے؟ ٹیکس لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ حکمران کرپٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکمران تو کرپشن کرتے ہیں، ہم ٹیکس کیوں دیں؟ کیونکہ ہم بڑے دیانتدار ہیں، جب ہم آئیں گے تو جناب ٹیکسوں کی تو جو ہے وہ بارش ہو جائے گی، اور ہم 8,000 ارب، اس وقت تقریباً جو ہے وہ 4200 پہ، جب ہم نے حکومت سنبھالی پی ایم ایل این نے تو 1900 ارب کلیکشن تھی، اور جب پی ایم ایل این نے جس مالی سال میں جو ہے وہ حکومت چھوڑی ہے، اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ 4200 جو ہے وہ 4200 ارب روپے تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ہے اس کو پہلے سال ہی ہم اس کو جو ہے وہ 8,000 ارب کے اوپر لے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جب ہم آئیں گے تو وہ منی لانڈرنگ ختم ہو جائے گی، اور 10 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے ملک میں رہ جائے گا، اور ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی، ہر طرف جو ہے وہ دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں بہیں گی۔ اور ساتھ یہ کہا کہ ہم یہ 100 دن میں کریں گے، ملک سے کرپشن اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہم 100 دن میں ختم کریں گے، اور 100 دن میں جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے وہ سمت کا تعین کر دیں گے۔ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا یہ سفر ہے، ہماری یہ سمت ہے، ہماری یہ منزل ہے، اور اس منزل کی طرف جو ہم تعین کر دیں گے۔ اتنا جھوٹ بولا گیا، قوم کے ساتھ فراڈ کیا گیا، قوم کو مس لیڈ کیا گیا، اور اس کے بعد جب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد جب 100 دن میں کچھ نہیں ہوا، کوئی سمت کا تعین نہیں ہوا، کوئی منزل کا تعین نہیں ہوا، ان تمام باتوں میں سے جو میں نے کی ہیں یہ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تو تقریباً وہاں پہ جو ہے وہ 3 گھنٹے تک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ چلتی رہی پریزنٹیشن، اور سارے آتے رہے کہ جی اس فیلڈ میں فلاں صاحب نے آگے بات کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، اور 3 گھنٹے تک جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ شمع خراشی جو ہے وہ کی جاتی رہی۔ اور 100 دن میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سارا کچھ کر دیں گے۔ 100 دن میں جب کچھ نہیں ہوا تو پھر کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ کیونکہ جو حکومت ختم ہوگی یہ ساری خرابی انہوں نے کی تھی، انہوں نے تو ہر چیز کو وہاں بہت جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا تھا، تو اس لیے 100 دن میں نہیں ہو سکتا، ہمیں 1 سال دے دیں۔ میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ اب جب یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ خرابی پہلے سے تھی، او بھائی تمہیں 100 دن پہلے جب تم نے یہ پریس کانفرنس کی تھی تمہیں یہ معلوم نہیں تھا؟ تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ملک کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جو ہے وہ تجارت میں، ٹریڈ میں خسارہ کتنا ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیکس کلیکشن کتنی ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ باقی معاملات جو ہے وہ بجٹ کے کس طرح سے ہیں؟ ہر چیز جو ہے وہ بکس میں موجود ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے۔ تمہیں ہر چیز معلوم تھی۔ وہ ہر چیز کے معلوم ہونے کے بعد اگر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ 100 دن میں ہر کام کریں گے اور 100 دن میں ہر چیز کو درست کر دیں گے، تو پھر یا تو آپ نے اگر صحیح کہا تو پھر آپ اس کا جواب آپ خود دیں، آپ دیں جواب کہ آپ کیوں نہیں کر سکے، یا پھر آپ کہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، آپ نے جھوٹ بولا لوگوں کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اس قوم کو مس لیڈ کیا، آپ نے اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا۔ 100 دن بعد پھر کہا کہ جی 1 سال دے دیں، 1 سال میں ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، جب انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم بجٹ لا رہے ہیں، اس بجٹ میں جو ہے وہ ہر چیز موجود ہوگی اور ہم ہر چیز کو جو ہے وہ درست کر دیں گے۔ اب 1 سال بھی جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب دوسرا سال جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے۔ پہلے کہتے تھے 2019 جو ہے یہ 18 جو ہے بس یہ گزر جائے، اگلا سال جو ہے وہ خوشحالی کا سال ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سال تو جس طرح سے گزرا سو گزرا، اب اگلا سال جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ اور اس دوران جو
اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. اکانومی کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ ڈاہر ٹیم اگر اور 6 ماہ رہتی ہے تو یہ اس حد تک لے جائے گی کہ شاید وہاں سے جو ہے وہ پھر سنبھلنا جو ہے وہ مشکل ہو. عام آدمی کا کاروبار جو ہے, یعنی انہوں نے ہر طرف کساد بازاری اور ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جو آدمی 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہے, اور جو آدمی ریڑھی لگا کے سڑک پہ کھڑا ہے وہ بھی پریشان ہے. مہنگائی جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم نے تو فلاں بچت کی ہے, ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں جو بھینسیں تھی, جو کٹے تھے, وہ ہم نے سارے بیچ دیے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سارا سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے ہیں, ہم نے ساری گاڑیاں بھی جو ہے وہ بیچ دی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کو یعنی کوئی بات آپ لے لیں, وزیر اعظم ہاؤس کو کہتے ہیں جی ہم تو وزیر اعظم ہاؤس میں رہیں گے نہیں, وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, ہم تو یہاں پہ یونیورسٹی بنا دیں گے. وہ کدھر ہے وہ یونیورسٹی؟ وہ جو چیزیں خرچہ کم کر کے جو یہ ملک کی خسارہ جو ہے وہ اس کو کم کرنا چاہتے تھے, وہ کہاں ہے؟ وہ گاڑیاں جو بیچی تھی ان کی رقم کہاں ہے پہ؟ اور جو نئی لی ہیں ان کا ذرا حساب دیں نا پوری قوم کو, وہ یونیورسٹی بھی دکھائیں, اور یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی نہیں رہتا؟ صرف اتنا ہے کہ ایک گھر میں چھوڑ کے دوسرے گھر میں جو ہے وہ آپ رہ رہے ہیں, اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہاؤس آپ نے جو ہے وہ اس کو ہم نے خالی کر دینا تھا. اور اسی طرح سے باقی آپ معاملات جو ہے وہ لے لیں کہ کسی معاملے میں بھی انہوں نے اپنی اس بات کا جو ہے وہ جو یہ کرتے رہے. آپ پیٹرولیم کی قیمتیں دیکھ لیں, ان کے بارے میں ان کا اس وقت ان کا جو ہے وہ کیا کہتے تھے. اب وہ 10 ارب ڈالر جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی ہر سال, وہ اب اگر بچ رہی ہے, وہ نہیں ہو رہی تو وہ کدھر خرچ ہو رہی ہے؟ آپ کہتے تھے کہ قرضے لوگ اس لیے لیتے ہیں, حکومت اس لیے لیتے ہیں کہ کرپشن کرنی ہوتی ہے. یہ قرضے جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ حکمرانوں نے کھا لیے ہیں, انہوں نے کرپشن کر لی ہے. میں کمیشن بناؤں گا اپنی سربراہی میں, اور میں ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ قائم کروں گا. وہ کمیشن بنایا تھا, اس کمیشن نے آپ کو رپورٹ دے دی ہے, وہ رپورٹ لائیں آپ سامنے, وہ قوم کو دکھائیں وہ رپورٹ. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو فلاں جگہ گیا, میں نے تو خرچہ ہی نہیں کیا, میں نے تو سرکاری خرچہ میں تو کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو سرکاری خزانہ بچا رہا ہوں, میں نے فلاں جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ میں نے کیا وہاں پہ کنونشن, تو اس کا پتہ نہیں کتنا 4.5 لاکھ ڈالر کا جتنا بھی بل آیا. تو نے کہا یہ تو میرے ایک دوست نے دیا ہے, میں تو سرکاری خزانے سے لیتا ہی نہیں. اب ان دوستوں نے کیا کیا ہے؟ چینی اور آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کر کے انہی دوستوں نے, انہی اے ٹی ایمز نے جو خرچے برداشت کرتی ہیں کچن سے لے کے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو ہے وہ وہاں پہ جو گیدرنگز ہوئی ہیں, انہوں نے 150 سے 200 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے جو ہے وہ چھینا ہے. انہوں نے عام غریب آدمی کی جیب کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے. وہ ان کی اے ٹی ایم جو ان کے دائیں اور بائیں بیٹھی ہیں, چینی کی قیمت میں 1 روپیہ بڑھے تو چینی کی ٹریڈ میں ان کا جو حصہ ہے انہیں 1 روپیہ بڑھنے سے 1 ارب روپے کا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور انہوں نے تقریباً 35 روپے جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ بڑھائے ہیں, مصنوعی جو ہے وہ قلت پیدا کر کے. اب وہی صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن, 20 یا 22 ہزار ٹن جو ہے وہ اس کو یوٹیلیٹی اسٹور والوں کو جو ہے وہ چینی انہوں نے فراہم کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا, لیکن بعد میں شاید پھر کوئی دوسرا خیال آ گیا, وعدے سے واپس آ گئے. تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ذخیرہ اندوز, تو بھائی ذخیرہ اندوز تو آپ کے سامنے ہے. جو آدمی 22,000 ٹن شوگر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہے اور آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے لے لو, تو اور ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے؟ کس ٹیم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا انکوائری کرے؟ اور
پھر جب انکوائری کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب وزیر اعظم جب کہہ دے گا کہ فلاں فلاں کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر کون سی انکوائری ٹیم ہے جو کہے گی کہ جی انہی کا قصور ہے. اسی طرح سے آٹے کا بحران، اس میں بھی جو ہے وہ غریب آدمی کو، اور وہ بھی مصنوعی قلت پیدا کی گئی. گندم کی اور چینی کی قیمت میں اضافہ ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی جو ہے گندم کی قیمت جو ہے وہ کسان نہ بڑھائے، گنے کی قیمت جو ہے وہ کسان نہ بڑھائے. لیکن یہ قیمت بڑھنی تھی جا کے مئی میں، اپریل کے آخر اور مئی میں، جب چینی کی جو کرشنگ ہے وہ ختم ہونی تھی اور گندم جو ہے وہ کسان نے برداشت کرنی تھی. لیکن انہوں نے اس سے پہلے مصنوعی قلت پیدا کر کے جو ہے 3-4 مہینے پہلے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا، اور انہوں نے جو ہے یہ اس طرح سے غریب آدمی کی جیب سے جو ہے وہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے. آپ کا اپنا انداز ہے اور دوسروں کو آپ بلا وجہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مورز ظلام ٹھہراتے ہیں. یہ جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، 26 ان کے اکاؤنٹ ہیں، 8 انہوں نے ظاہر کیے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ارب ہا کی جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ جو ہے وہ ریسیو کی ہوئی ہے، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، جو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتی. تو یہ صورتحال ہے. ملک کو اس وقت نہ صرف سیاسی رواداری کی، رول آف لا کی، رول آف کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان حالات میں جو ایک نااہل سلیکٹڈ ٹیم نے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، اس ملک کے غریب عوام کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ عوام سے رجوع کیا جائے، جو کہ کانسٹیٹیوشن اور جمہوری روایات کے عین مطابق ہے. اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک پرامن جمہوری جدوجہد کی جائے. اس جدوجہد کے لیے پی ایم ایل این انشاءاللہ تعالی اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرے گی. اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو بھی ہم اس سٹیج پہ لے کے آئیں گے، وہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی. لیکن اس جمہوری تحریک کا انشاءاللہ تعالی وکلاء برادری اور وکلاء ونگ جو ہیں اور مسلم لیگ لائر فورم ونگ جو ہے انشاءاللہ ہراول دستے کا جو ہے وہ کام کرے گا. اور یہی آج ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو اور اس چیز کو تحریک دینے اور اس کو متحرک کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈویژن میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے اور وکلاء برادری کو جو ہے وہ متحد کریں گے. وکلاء برادری نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ بھی وکلاء برادری نے اس ملک کی آزادی میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس ملک میں جب جب بھی کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری معاملہ ہوا ہے وکلاء برادری نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالی اس تحریک میں بھی وکلاء برادری جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرے گی. میں آخر میں آپ تمام احباب سے دوبارہ معذرت بھی، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ جب ہم تنظیم مکمل کر کے کنونشن کریں گے، میں نے صرف میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں عوام صاحب جو لوگ یہاں پہ 3-4 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا افسوس بھی ہے، لیکن مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ آپ دوستوں نے مجھے اتنی عزت دی اور آپ نے اتنی دیر جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کیا. یہ سارے دوست جو ہیں، یہ سبھی دوست جو ہیں وہ اتنے محترم ہیں کہ اگر مجھے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب لسٹ دیتے تو میں اپنی تقریر سے زیادہ اس بات کو زیادہ ترجیح دیتا کہ میں آپ سب دوستوں کو جو ہے وہ نام پکارتا. تو میں نے تو صرف اس لیے کہ کوئی نام رہ نہ جائے اور کسی کا گلا نہ بنے، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ نام نہیں لیے. باقی مجھے معلوم ہے کہ ڈسٹرکٹ بار کی الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ
तमाम उनके जनरल सेक्रेटरी साहब और दूसरे तमाम मुंतखब अहदेदारान बैठे हैं, मैं उनको और हाई कोर्ट के दोस्त बैठे हैं, मैं उनका भी अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अहबाब का